بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 205 سورہ مریم آیت نمبر 30 ہے، اور یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا بیان ہے جو حضرت مریم کی برات کے بارے میں ہے۔ گویا کہ وہ چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی برات کے لیے بولے تو قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً گفتگو شروع کی، جیسے لوگوں نے کہا نا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس چھوٹے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال فرمایا انی عبداللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے تم الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، خدا کا بیٹا مانتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، اور ایسا بندہ ہوں کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے گا اور مجھے اللہ نبی بنائے گا۔ یہاں آتانی ماضی ہے، لیکن یہ ماضی بمعنی مضارع کے ہے، یعنی کتاب دینا اور نبی بنانا اتنا یقینی ہے گویا کہ یہ فیصلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کہا آتانی الکتابہ، مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، یعنی اللہ آئندہ مجھے کتاب بھی دیں گے اور نبی بنائیں گے، گویا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے بنایا مبارکن معنی برکت والا، یعنی برکات کا ذریعہ اور سبب میں ہوں۔ اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں گا۔ مبارکن کا معنی مفسرین نے لکھا ہے معلما للخیر، آمرا بالمعروف، ناہیا للمنکر، کہ میں خیر کا معلم ہوں، میں خیر بیان کروں گا، خیر بتاؤں گا، آمرا بالمعروف، نیکیوں کا حکم کروں گا، اور ناہیا للمنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکوں گا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ برکت والی باتیں ہیں، اور معلما الخیر، اللہ کے رسول اللہ کی باتیں اور اللہ کی توحید بیان کروں گا، تو معلما الخیر اینما کنت۔ واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے مجھے پکا حکم کیا نماز کا اور زکوٰۃ کا، یعنی جو بھی مسلمان ہوتا ہے اور عاقل بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر نماز اور روزہ زکوٰۃ یہ فرض ہے۔ تو اس لیے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا نماز کا، اور جو نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ من اقامہا فقد اقام الدین، تو پورے دین اس نے قائم کیا، اور زکوٰۃ بھی دوں گا، بدنی عبادات اور مالی عبادت، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا تعلق انسان کی حیات کے ساتھ ہے، موت کے ساتھ نہیں ہے۔ وبرم بوالدتی، مجھے بنایا میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، اصل میں وجعلنی برن، وجعلنی برن، اور بنایا اللہ نے مجھے برن مانا احسان کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، باپ نہیں ہے اس لیے والدتی کہا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور نہیں بنایا اللہ نے مجھے جبارا مانا سرکش، شقیاً بدبخت، جبار کا معنی سرکش کہ اللہ کا حکم نہ مانوں، ایسا نہیں ہے، اور شقیاً معنی بدبخت ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کروں اور ماں کی بات نہ مانوں، تو یہ شقیاً بدبخت ہوگا، میں ایسا نہیں ہوں۔ السلام علیہ، اور رحمت اور سلام ہے مجھ پر، تو میں اللہ تعالی علیہ مجھ پر، من اللہ اللہ کی جانب سے، یہ من اللہ عبارت حذف ہے، اللہ کی رحمت اور سلام ہوگا مجھ پر اللہ کی طرف سے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ان تین مشکل حالات کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مجھ پر ہیں۔ میں الہ نہیں ہو سکتا ہوں، میں خود محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا، اللہ کی مدد کا۔ ولادت کے دن بھی میں محتاج، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت اور کرم نازل کی، مجھے گویا کہ میری والدہ کو تمہاری بدگمانیوں سے اور تہمتوں سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ جس دن مروں گا تو مجھ پر رحمتیں فرمائیں گے، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ صفات والا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اس جیسی صفات، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے،
خدا نہیں ہے، ابن اللہ نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ہے۔ اور اسی طرح وہ برم بوالدتی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، اور وہ شقی اور بدبخت نہیں ہے، جبار نہیں ہے، شقی نہیں ہے۔ والسلام علیہ، جو محتاج اللہ تعالیٰ کے امن اور سلامتی کا، جب تک وہ پیدا تھا اور جب زندہ ہوگا اور جب دنیا سے اٹھایا جائے گا، ان صفات والا، جو کہ یہ صفات عبد ہیں، یہ صفات خدائی نہیں ہے، عاجزی کے صفات ہیں، تضرع الی اللہ کی صفات ہیں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ ابن اللہ نہیں ہے۔ رد ہے یہودیوں کے اوپر کہ وہ اس کو ولد زنا کہتے تھے، اسی طرح رد ہے عیسائیوں کے اوپر کہ وہ اس کو ابن اللہ کہتے، افراط اور تفرید دونوں کرتے تھے، دونوں پر رد ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، قول الحق یہ منصوب ہے، معنی میں بات کرتا ہوں، اقول قول الحق، میں کہتا ہوں حق بات۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو بات کی یہ سچی بات ہے۔ الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور شک صحیح ہے کہ عیسائی اس کو ابن اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی اس کو ولد زنا کہتے ہیں، اور دیگر اس طرح اس میں جو شک کرتے ہیں۔ یہ حق بات جو اللہ نے بتائی ہے، ما کان للہ، نہیں اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو بنائے نائب، بیٹا بنائے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ولد ابن اللہ ہے، اور مشرکین کا عقیدہ ہے کہ بنات جو ہے نا، فرشتے جو ہے نا، یہ بنات اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے۔ نہیں ہے، ما کان للہ، جائز نہیں ہے، ممکن نہیں اللہ کے لیے، ان یتخذ، کہ بنائے میں ولدن، کسی کو اپنا نائب بیٹا، سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ اذا قضا امرن، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، قضا بمعنی ارادہ کے، امرن معنی ایجاد امرن، کسی کام کے موجود کرنے کا، فإنما یقول لہ، بے شک اللہ سے کہتے کن ہو جا، فیکون معنی فہو یکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وَإِنَّ اللَّهَ اس کا عطف ہے پہلے وقال کے اوپر، اور یہاں عبارت میں قال محذوف ہے، وقال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر بھی کی، لیکن یہ تقریر چونکہ بہت بعد میں کی، جب آپ کو نبوت ملی تھی اور نبی بن چکے تھے اور بڑے ہو چکے تھے، تو اس لیے قال حذف ہے اور عطف اسی پہلے قال پر۔ وہ پہلے جو قال بچپن میں کہا، گویا کہ اس کا اظہار یہ بعد میں کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وَرَبَّكُمْ تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ حاذا معنی یہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، حاذا کا مشان لہ ہے، یہ فَاعْبُدُوهُ کے اندر العبادت للہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا، صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ حاذا کا مشان ربی و ربکم کی طرف ہے، یعنی ربوبیت باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ توحید الربوبیت کہ اللہ خالق ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، نظام تربیت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اسباب تربیت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پر اختلاف کیا الاحزاب و مخالف جماعتوں نے، من بینہم جو انہی کے درمیان میں سے تھے، یعنی یہودی اور عیسائی، انہوں نے اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دی، اس میں شرک شروع کیا، توحید الربوبیت کے اندر بھی لوگوں نے شرک شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور اللہ کی توحید میں لوگوں نے شرک، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دوسری جماعتوں نے، مخالف جو جماعتیں ہیں، ان سب میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فویل، یہ تخفیف کا ذکر ہے، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے اللہ کی توحید سے، ربوبیت اور توحید فی العبادات سے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے حاضر ہونے سے، مشہد مصدر میمی ہے، بما معنی شہود، حاضری کے ہے، یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کی حاضری سے ان کے لیے گویا کہ ہلاکت ہے جب وہ دن آئے گا۔ اسمع بہم، کیا ہی خوب سنیں گے اس دن یہ لوگ، و ابصر، کیا ہی خوب دیکھیں گے۔ اسمع بہم، یہ بہم ضمیر فاعل ہے، اسمع کا فعل تعجب ہے، معنی کیا ہی خوب سنیں گے، اور وہ ابصر بہم اصل میں، اور کیا ہی خوب دیکھیں گے۔ اس وقت سننا بھی ٹھیک ہوگا، بڑا توجہ کے ساتھ ہوگا، اور دیکھنا بھی بڑا توجہ اور غور کے ساتھ ہوگا۔ یوم یاتوننا، جس دن یہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس، یعنی مراد قیامت کا دن ہے۔ لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، جو اللہ کی توحید کو غیر کے اندر، اللہ کا حق غیر کو دیتے ہیں، جو نبی کی اتباع نہیں کرتے، یہ ظالم ہے، جو اللہ کی بات سے انکار کرتے ہیں۔ الیوم، آج، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، واضح طور پر گمراہی۔ جب ایسے گمراہ موجود ہے تو نبی کو حکم ہے کہ وانذرہم، ڈرا ان کو، یوم الحسرت، اس افسوس کے دن سے، اس دن تو یہ لوگ بڑے افسوس کریں گے اور حسرت والا دن ہوگا۔ اس قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا،
اور اس وقت تو ان کو بڑا افسوس اور حسرت آئے گا، خوب سمجھدار ہوں گے، خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج ان کی حالت کیا ہے کہ وہم فی غفلت، یہ بڑی غفلت میں ہے، اللہ سے غافل ہیں، قرآن سے لوگ دور ہیں، قیامت سے لوگ غافل ہیں۔ اس وقت تو لوگوں کے اندر دنیا ہے اور دنیا کی مال و متاع کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کو ایک اتنا ان کا تصور میں ہے کہ خدا ہے، کائنات کا خالق ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں لوگوں کی۔ اسی طرح رسول سے ایک شخص کے نام سے، ایک تعارف کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور اس کو تذکرہ زبانی اور تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اتباع رسول سے لوگ بالکل خالی اور کورے ہیں۔ اس طرح لوگ جو ہے نا توحید سے حقیقی معنی میں بہت دور ہیں اور ظلم میں اور گناہ اور فحاشی اور عریانی کے گوئے کے بڑے بڑے سیلاب کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کی بہت دور تک آگے چلے گئے، حرام میں، ظلم میں، قتل و غارت کے اندر۔ وہم فی غفلت، یہ اللہ کی توحید سے غافل، قیامت سے غافل، اللہ کے رسول نبی کی اتباع سے غافل، قرآن سے غافل، وہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ جس چیز کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہیں تو انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً ہم مالک ہیں، ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن جو کچھ علیہا زمین کے اوپر ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے اور یہ ساری کچھ جائیداد، اس کا مالک ہم ہیں، یہ ہمارے پاس آ جائے گی، یہ لوگ چلے جائیں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ خاص ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے۔ سورہ مریم چونکہ یہ مکی صورت ہے اور سن مکی کے 5 دور میں جب صحابہ اکرام ہجرت حبشہ کی طرف کر کے گئے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ وفد گیا اور وہاں عاص بن وائل جو مکے کا بڑا چالاک اور سمجھدار تھا، وہ کہ بہت ذہین آدمی تھا، اس نے جا کر صحابہ اکرام کے خلاف شکایت لگائی کہ ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑا ہے اور تیرے دین میں بھی نہیں ہے، حبشہ سے کہا، نجاشی سے، لہذا انہوں نے کوئی دوسرا دین اپنایا ہوا ہے اور یہ مرتد ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکال۔ جب صحابہ اکرام کا لشکر حضرت جعفر کے دربار میں آیا، نجاشی کے دربار میں آیا تو باہر استقبالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی دیر ہو گئی، اندر دربار میں ارکان اسمبلی تقریباً 400 علماء کی مجلس پر مشتمل ایک رکن موجود تھا اور بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ تھے۔ تو حضرت جعفر تنگ آ گئے اور انہوں نے اعلان کیا، الا ان حزب اللہ هم الحاضرون، کہ اللہ کی جماعت حاضر ہے۔ تو ایوان کے اندر ایک زلزلہ سا چھا گیا اور ایوان ہلنے لگا۔ تو حضرت جعفر نے، نجاشی نے بلایا کہ اس وفد کو بلاؤ۔ سامنے جب لایا گیا اور بیان کیا تو حضرت جعفر نے تقریر شروع کی، تو نجاشی نے کہا یہ ٹھیک بات کرتا ہے، اس کی بات میں تو کوئی غلط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک نبی ہے، ہم اس کی امتی ہے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، شرک کی، ان چیزوں کی تمام تقریر کی۔ اس عاص نے کہا کہ آپ کے نبی، آپ کے اللہ جس کو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اس کی توہین کرتے، اس کے گستاخ، اس کو عبد اور رسول کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر سے پوچھا نجاشی نے کہ کیا موقف ہے آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اس وقت یہ صورت نازل تھی، تو حضرت جعفر نے اس صورت کو بیان کیا اور اس جگہ تک جب پہنچے سورہ کاف ہا یا مریم سے لے کر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ تک، تو پورا ایوان کے اندر بادشاہ نجاشی رو رہا تھا اور اس کے جو علماء تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ ترا اعینہم تفیض من الدم، سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اور حتیٰ کہ بادشاہ کرسی سے نیچے گر گیا۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ جو جعفر نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سچ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے مالک بھی نہیں ہے، اور خبردار اعلان کرے علی من سبکم غرما، جو بھی تمہاری گستاخی اور بے ادبی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، یعنی اس پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے بادشاہ ہے نجاشی، اصحمہ نام ہے، جس نے گستاخی صحابہ کی سزا مقرر کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کی بے ادبی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور حضرت جعفر نے ان کو بیان کیا۔